محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ وہاں کے ایک بزرگ عالم دین شیخ محمود آفندی مدظلہم، یہ وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے درجے کے صاحب طریقت بزرگ ہیں۔ کامل شیخ محمود آفندی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے مکاتب شروع کیے ہیں فی الحال، اور الحمدللہ ان کا حلقہ ارادت اور ان کا حلقہ اثر دور دور تک پھیل رہا ہے۔ ایک مرتبہ ترکی جانا ہوا، ترکی میں ایک بزرگ رہے علامہ زاہد القوثری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے دفاع میں انہوں نے بہت اعلیٰ کتابیں لکھی ہیں، بہت اچھا کام کیا انہوں نے، اور ان کے شاگردوں میں بہت کم لوگ ہیں اس وقت دنیا میں۔ ایک آخری شاگرد ہیں ان کے جو ترکی میں موجود ہیں، ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ اب عام طور پر لوگوں کو حدیث کی اجازت زیادہ نہیں دیتے، بہت کم علماء کو دیتے ہیں۔ تو ہم نے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی تو وہ بھی اس مسجد میں جمعہ کے لیے تشریف لائے، تو ان سے سلام کیا۔ سلام کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت میں حدیث کی اجازت کے لیے سے یہاں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اپنی حدیث خود بیان کی کہ میں نے علامہ زاہد القادری سے یہ حدیث پڑھی، اور انہوں نے اس سے پڑھی اور اس سے پڑھی، اور پھر لکھا ہوا ایک کتاب کا بھی دیا کہ ہماری حدیث کی سند عالی ہے اور یہ نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ تو الحمدللہ کہ وہ سند بھی اس وقت ایسی ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ترکی استنبول میں شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ہم ان کی خانقاہ میں ہیں۔ چھپ کے انہوں نے علم دین کو باقی رکھا، چھپ چھپ کے پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ اس مذہب پر پابندی تھی ترکی میں بہت سخت۔ ان کی محنت رنگ لائی، اور الحمدللہ ان کے جو خفیہ تدریس کا سلسلہ تھا اس کی وجہ سے 300 مدارس اس وقت ترکی میں ان کے ہیں۔ ہم ان کی خانقاہ میں آئے تھے، ہم نے یہاں کھانا بھی کھایا۔ استنبول کی یہ وہ بنیادی جگہ ہے، مسجد ہے، جہاں سے ترکی میں دوبارہ ایک دینی انقلاب برپا ہوا۔ شیخ محمود آفندی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے علم دین کو یہاں باقی رکھا۔ وہ چھپ چھپ کے درس دیا کرتے تھے، اور ان کے اس درس میں اتنی برکت ہوئی کہ ان کے افراد کا پورا ایک جال پورے ترکی میں پھیل گیا، اور اب طیب اردوغان کی جو حکومت ہے جس میں مذہبی رجحان بالکل واضح ہے، تو اب الحمدللہ یہ علماء دین کی کھلے عام اشاعت کر رہے ہیں، علم کا پرچار کر رہے ہیں، اور 300 مدارس انہوں نے پورے ترکی میں قائم کر دیے ہیں، جہاں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ عشق کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک ہستی کے پاس گئے، سنیں، شیخ محمود آفندی، اوئے پرائم منسٹر ملاقات نہیں کر سکتا اس سے، طیب اردگان اس کا مرید ہے، اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے، اور حج پہ جب تشریف لے گئے شیخ، حج تھا یا عمرہ تھا، وہ طواف انہوں نے مجھے دکھایا، سکرین کھولی اور اس کی تصویریں بھی، کتاب بھی دی۔ 50,000 باحجاب عورتیں، مرد عورتیں طواف کر رہی ہیں، سارا مطاف، اور شیخ کرسی پہ ہیں، شیخ محمود آفندی، اور ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پہلے ہمارے ہاتھوں کو ایک خاص کیمیکل سے دھویا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ میں سے کسی کو بیماری ہو تو وہ آپ میں سے کوئی نہ جائے، اور طے ہوا تھا کہ چند بندے جائیں گے، ملاقات ان سے نہیں ہو سکتی۔ ہم اعمال کرتے گئے کہ سب سے ملاقات ہو جائے، اتنی بڑی ہستی ہیں جنہوں نے اس دور میں دیپ جلایا تھا۔ کہنے لگے غاروں میں اور کمرے کی الماریوں میں بچوں کو اللہ کا قرآن سکھاتے تھے، باہر ترکی کی بازاروں میں سڑکوں پہ بندے پھرتے تھے، جہاں قرآن پڑھنے والا ہوتا تھا سارے بازار وہیں سر قلم کر دیتے۔ جس ترکی میں 19 سال
ترکی زبان میں پڑھ دو. ہمارے ہاں یہ ایک پھاٹی دروازے میں ایک صاحب رہتے تھے ایوب کے دور میں، مسعود خطر پوش، ڈپٹی کمشنر تھے، سیاست میں آئے. وہ کہتے تھے پنجابی میں نماز پڑھو، ہر بندہ اپنی بولی میں نماز پڑھے. وہ ہستی اس دور میں دین کا دیپ جلایا، اس دور میں آزمائشوں میں وہ ہستی ان کے ہاں جب گئے تو انہوں نے سپرے سے ہمارے ہاتھوں کو ایسے دیکھتے دیکھتے مجھے کہنے لگے آپ بیمار ہو؟ کسی کو نظر نہیں پڑی، میرا خون خشک ہوا پڑا، میرا چہرہ پک گیا تھا. مجھے کہنے لگے بیمار ہے. اس نے ترجمہ کرنے والے نے کہا یہ معالج ہے. پھر میرا جب تعارف کرایا، یہ معالج ہے، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یار تو سچ کہتا میں بیمار ہوں، لیکن بیمار عشق، بیمار مصطفیٰ ہوں، بیمار عشق. جب ان سے ملاقات ہوئی، شیخ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، کیا چہرے پہ حسن اور کیا چہرے پہ جمال اور کیا چہرے پہ نور. وہ تو کوئی کائنات کا 11,000 وولٹیج. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے درویشوں کی زیارت کی ہے. 1991 کے بعد کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے شیخ کا 1991 میں وصال ہوا ہے. مرشدی خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے میرے مرشد. میں نے ان کے چہرے پہ جو وولٹیج دیکھے تھے، آج سے 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، 3 دن پہلے، وہ ہفتے کا دن تھا، سیٹرڈے تھا، وہ میں نے پھر اس درویش کی چہرے پہ وہ وولٹیج دیکھے ہیں، انوارات دیکھے ہیں جہاں نظریں نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں پتہ چلتا تھا کہ پھٹ جائیں، آنکھیں پھٹ جائیں. اللہ ہو، کیا عظیم لوگ تھے جن کی رگوں میں عشق اور مدینے والے کا نور. ان کی خانقاہ نقشبندی سلسلے کی، ہم نے وہاں بیٹھ کے لنگر کھایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ شیخ کا علاج کرو. اب میں نے ان کو یہاں سے دوائیں بھیجنی ہیں. ایک اور بڑی ہستی کے پاس جو ان سے کم درجے کی ہستی تھی، شیخ مرسلین، وہ بوڑھی ہڈیاں. پھر انہوں نے مجھے پونا گھنٹہ من لگے کہ میرا علاج کرے. پھر میں نے ان کے جسم کو، پھر ان کے پاؤں کی مالش کے لیے میں نے ان کا پاؤں اپنی گود میں رکھا. بوڑھی ہڈیاں جنہوں نے اس دور کو دیکھا جس دور میں محمد کا نام نعوذ باللہ ڈالی تھی. میں بہت دیر تک اپنے رانوں پہ جھولی میں ان کا پاؤں رکھ کے بیٹھا رہا، ان کو بتاتا رہا یہاں مالش کرنی ہے، یہاں دبانا ہے، یہاں کرنا ہے. میں مسجد میں ایسے کھڑا تھا، ایک دم اذان آئی. کہاں اذان آ رہی؟ مینار آیا صوفیہ کا. وہ عیسائیوں کے دنیا میں 2 بڑے مرکز ہیں، جیسے ہمارا مکہ ایک مدینہ ہے نا، 2 بڑے مذہبی مرکز ہیں، ایک روم میں، ایک ترکی. او آیا صوفیہ اس کا نام، چرچ کا نام، اور پرانا بنا ہوا. عشق کی انتہا اور دیکھیں، آیا صوفیہ کے سامنے بلو ماسک ہے. جب بادشاہ، کون بادشاہ؟ سلطان فاتح سلطان محمد خان، اس کا نام ہے فاتح سلطان محمد خان نے جب یہاں فتح کیا، عیسائیوں کا چرچ نہیں گرایا، ان کا گرجا نہیں گرایا، ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا اور ایسا پیار اور محبت، وہ کہنے لگے آپ ہمارا چرچ لے لیں. کہا نہیں، آپ دینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت دوں گا. قیمت دی. اب بھی اس چرچ کے ایک حصے میں چرچ ہے اور باقی ساری مسجد ہے. پھر کہنے لگا کہ اپنے معماروں کو بلایا، چرچ سے زیادہ خوبصورت مجھے مسجد چاہیے. عجیب مسجد ہے، آپ تصویریں
استنبول کی مسجد کی تصویریں دیکھی ہوں گی. استنبول مسجدوں کا شہر ہے، دیکھی ہوں گی. میں نے اس مسجد میں عصر کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ شامل ہوا. کہنے لگا مسجد بناؤ، مسجد کے مینار بنائے. پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے مینار بھی اتنے ہیں، اس کے مینار بھی اتنے ہیں. کہا نا، میری مسجد نبوی سے آگے نکل جائے. فرمایا کہ اب یہ بن گئے ہیں، 2 مینار اس وقت وہاں بناؤ، مسجد نبوی شریف میں بناؤ. مدینے والے کی مسجد سے میری مسجد آگے نہ نکل جائے. اور میں نے اذانیں سنی، آیا صوفیہ کی، عیسائیوں کے چرچ کے مینار پہ سپیکر لگا ہوا، اذان ہوئی. ادھر بلو باس میں بھی اذان ہوئی، دونوں طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی. اور اذانیں ایک سبق دے رہی تھی، غیر مسلموں سے نفرت نہ کرو، ان عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو گالیاں نہ دو. ہاں، فاتح سلطان محمد خان نے ایک تاریخ قائم کی تھی اور ایک انوکھا سبق دیا تھا. یہ سبق میں رواداری تھی، یہ سبق میں خیر خواہی تھی، یہ سبق میں قتل و غارت نہیں تھی، خون بہانا نہیں تھا. کیا غم کی کہانی سناؤں کہ میں درد اور سوچ کا کیا آپ کو انداز بتاؤں. یہ کیا درد بیان. میں تابعین کی، صحابہ کی تربت پہ جا کے کھڑا ہوتا تھا، میں ڈوب جاتا تھا، ڈوب جاتا تھا. او خوش وسنا وش ملک عرب، میں مکھڑی نت جان طلب. مدینے والے، آپ تو مدینے میں خوش ہیں، میں یہاں بےتاب ہوں، مجھے وہ کوئی جان پلا دے. میں صحابہ کرام کو آوازیں دیتا تھا، آؤ مجھ سے ملو، میرا درد بانٹو، میرا غم بانٹو. مجھ سے دین لٹ گیا، مدینے والے کا عشق لٹ گیا، سب کچھ لٹایا ایک مسافر پردیسی پھر رہا. میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا. تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا. انوکھی درد کی کہانی ہے، انوکھی سوز و ساز کی ایک داستان ہے. انوکھی زندگی ہے. 100 میل کا سفر، راتوں رات فاتح سلطان محمد نے کشتیوں کے نیچے چربیاں لگا کے آئے. یہ پتہ نہیں ہو رہا تھا. سٹی وال، دیوار قسطنطنیہ، عجیب دیوار ہے. آپ کی یہ بادشاہی مسجد کی دیوار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی آدھی چوتھائی بھی نہیں ہے. پتھروں کی بنی ہوئی وہ مینار پاکستان جتنی بڑی دیوار، اس سے کچھ کم تھوڑی سی. لمبی اونچی دیوار، اور اتنے موٹی کہ 3 ہاتھی لائن بنا کے کھڑے ہوتے، اتنی موٹی پتھروں کی بنی ہوئی. وہ دیوار فتح نہیں ہوتی تھی. اور میرے آقا مدینے والے نے اپنی حدیث مبارک میں فرمایا تھا، خوشخبری دی تھی اس بندے کے لیے. اور یہ بندہ چلا اور ہر طرف سے دروازے بند، ادھر سے سمندر، ہر طرف سے، ایک طرف سے دیوار. یہ پتہ نہیں کہاں سے گیا اور ان راستوں سے لیا اور اپنی کشتیوں کے نیچے چربیاں لگائیں. ساری رات نے 100 میل کا سفر طے کیا اور بیلوں سے کشتیاں کھینچی، جہاز کھینچے. اور صبح اس قسطنطنیہ کی دیوار کے اس کمزور حصوں کو توڑ کے سارے کے سارے عیسائی آیا صوفیہ میں اکٹھے ہو گئے. ان کو آیا صوفیہ، ان کو پیشین گوئی تھی، کائنات میں اگر ہر طرف سے عیسائیوں کو شکست ہو گئی تو یہ آیا صوفیہ یہ کبھی شکست ہو نہیں سکتی. صبح دیکھا تو فاتح سلطان محمد آیا صوفیہ کے اوپر آیا پڑا. حیران ہو گئے. اور عجیب نظام جو فتح مکہ میں میرے مدینے والے نے امن کا پیغام دیا تھا، جو حضرت سفیان کے گھر میں جائے تو اس کو امن،
جو کسی بوڑھا ہے تو امن، جو کمزور ہے تو امن، جو بیمار ہے تو امن، جو حرم میں چلا جائے تو امن 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 امن۔ یہ رواداری، یہ خیر خواہی کا نظام فاتح سلطان محمد نے دی کہ سارے عیسائی آیا صوفیہ اس چرچ میں بیٹھے ہیں، آج بھی ویسے کا ویسے ہے، بہت بڑا ہے اس کا ہال، اتنا بڑا ہے آپ کا یہ حال وہ حال، ایسے کوئی 20-30 حال اس کے اندر آ جائے، مجمع کے حساب سے کہہ رہا ہوں، اتنا بڑے حال، اور وہ حال کے درمیان میں کوئی ستون نہیں، انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ اور اسی طرح یہ سامنے بنی ہوئی مسجد ہے جو فاتح سلطان محمد نے بنائی، سب کو پناہ دی، کوئی قتل و غارت نہیں کی، کوئی تیر نہیں چلائے، کوئی تلوار سے ان کو نشان نہیں بنایا، کوئی سڑکوں پہ عبرت کا نظام ان کو پھانسیاں نہیں دی۔ یہ پیغام ہے میرے آپ کے لیے کہ غیر مسلموں کے لیے آج بھی ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ میں ایک لفظ اکثر کہا کرتا ہوں، اپنے دشمنوں کے لیے، دین کے دشمنوں کے لیے، وطن کے دشمنوں کے لیے، ایمان کے دشمنوں کے لیے اللہ سے خیر خواہی کا جذبہ مانگو، اللہ تمہیں ہرا بھرا کر دے گا۔ مانگو۔ میں توپ کاپی جو ہے وہ جو عجائب گھر ہے، میں وہاں گیا نا، سامنے ایک صندوق پڑا ہوا، پہلے وہ 27 کے رمضان کی 27 کو کھولتے ہیں، اس میں اوریجنل میرے آقا مدینے والے کا جبہ مبارک ہے، اوریجنل۔ تقسیم پاکستان کے بعد 2 ظلم ہوئے ہیں بہت زیادہ، 1947 میں 2 ظلم ہوئے، بہت سارے ہوئے، 2 ظلم ہوئے۔ ایک ظلم یہ ہوا کہ سید بہت بن گئے، سید کی پروڈکشن بہت ہوئی، جو مجھ جیسے کمی تھے وہ سورے سید بن۔ میں اس لیے پوچھتا ہوں کوئی سید ہو، میں کہا پاکستان بننے سے پہلے والا سید ہے یا بعد میں ہے؟ ایک تو سید بہت بنے، اور پتہ ہے کہاں زیادہ بنے؟ سندھ میں زیادہ بنے۔ میں اندرون سندھ ایک جگہ سفر کر رہا تھا، میں نے کہا ہر بندے کے ساتھ شاہ ہے، انہوں نے کہا جی سندھ والا پیر و سید کو بہت مانتا ہے، جو بھی یہاں آیا ڈاکو جو بھی تھا اس نے کہا میں شاہ ہوں، انہوں نے کہا سائیں، ایسے ہاتھ بن گئے، انہوں نے کہا بس تو ہمارا مرشد ہے۔ ایک ظلم یہ ہوا، دوسرا جو ظلم ہوا وہ تبرکات کے نام پہ ہوا۔ ہر شخص کے پاس آقا مدینے والے کا جبہ ہے، ہر شخص کے پاس منہ مبارک، بال مبارک، ہر تیسری بستی میں۔ یہ 2 ظلم ہوئے جو آقا مدینے والے کے ساتھ منسوخ کیے گئے، آپ کے ساتھ نسبت کی گئی۔ لیکن خلافت عثمانیہ، کیونکہ 1925 سے پہلے ساری کی ساری حکومت ترکی کی تھی نا، اور بات بتاؤں مجھے وہاں کے ذمہ داروں نے ایک بات بتائی، وہ جو حرم میں ترکی خیمے تھے نا مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام میں، بیت اللہ میں، اور اس کی توسیع ہو رہی ہے، وہ ترکی خیمے باقاعدہ ترکی والوں نے بھیجے اپنے انجینئر، انہیں کھول کے لے آئے، اور یہاں ایک بہت بڑا مزید وہ عجائب گھر بنا رہے ہیں، ویسا ترکی کا وہی پتھر، وہی کا وہی میٹیریل، پتہ نہیں 1600 ٹرکوں میں وہ لے آئے ہیں، اور ویسا کا ویسا فکس کر کے یہاں اسی کو محفوظ رکھیں گے، اسی کو ویسے محفوظ رکھیں گے۔ کیوں؟ صدیوں سے ان خیموں میں طواف ہوتا رہا، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں آتی رہی۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ درمیان میں آئی تھی، ہاں سامنے ایک سنو صندوق کا، سامنے صندوق پڑا تھا، میں نے صندوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم